بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سب دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سوال ہے ایک شخص کے بارے میں، اور وہ شخص ہم زیادہ تو نہیں جانتے ہیں، صرف یہ یوٹیوب چینل سے ہم جانتے ہیں. مزید ان کو ہم نہیں جانتے. ان کا نام ہے حسن اللہ یاری، اور ایک شیطان آدمی ہے. یوٹیوب پہ ان کا چینل ہے، اور وہ چینل بھرا ہوا ہے کچھ سعودی علماء سے، کچھ پاکستان کے علماء سے. انہوں نے مناظرے بھی کی ہیں، بکواس بھی کرتا ہے. بہرحال ایک عرب ساتھی نے اس کے بارے میں پوچھا ہے، تو میں عربی میں اس کو جواب دوں، پھر آگے جا کے انشاءاللہ ہم قربانی کے حوالے سے گفتگو کر لیں گے. السؤال باللغة العربية وسأجيب بالعربية. سأل أحد من الأخوان عن حسن الله ياري. لا أعرف هذا الشخص رسمي، فقط أنا رأيت وشفت في اليوتيوب وحسن الله ياري إنه رجل شيطان كبير متشدد من رافضة، لأنه أزعج المسلمين في العالم. إنه رجل شرير جدا. جنسيته من أفغانستان. ذهبت إلى إيران بلغ 30 عاما عمره. ذهبت إلى إيران، كان يسيء هناك وترد من إيران. يعيش الآن في أمريكا، يجلس هناك ويهين الصحابة، وخصوصا أبو بكر، عمر، عثمان وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. يتحدث بشكل سيء. الله يبعده عن هذا العالم. يلهثه مثل الكلب. الله يحفظنا ويحفظ كل المسلمين. اس کے بعد قربانی کے حوالے سے ہم کچھ بات کر لیتے ہیں.
قربانی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور 4 قسم کے جانوروں کے بارے میں اللہ نے حکم دی ہے، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ وہ ان جانوروں کے جو اقسام ہیں اس پر اللہ کا نام لے کے ذکر کرے اور قربانی کی جائے۔ ایک دوسرے مقام پہ قرآن کریم میں صراحت کی ہے کہ چوپائیوں کے نر مادہ 8 جوڑے ہیں، یعنی کل 8 جوڑے اقسام ہیں، اس میں دمبا، بکرا اور اونٹ اور گائے۔ پھر اس میں مادہ اور نر، یہ 8 ہو گئے، یعنی 2 ہمارے رجحان کے مطابق گائے، اونٹ، دمبا اور بکری کی قربانی کرنا چاہیے۔ باقی رہ گیا جو اختلاف ہیں، وہی بات ہم تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں۔ وہ بینس کے حوالے سے ہیں کہ بینس کی قربانی کیا شریعت میں جائز ہے یا نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بینس کی قربانی کرنا ثابت ہے یا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر بینس کے حوالے سے کوئی ایسی جانور جو تھا وہ نہیں پایا جاتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں۔ تو جو قائلین ہیں، فاعلین ہیں، جائز سمجھتے ہیں، تو ان کے پاس کچھ دلائل ہیں اور اسی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ جواز کے لیے ان کے پاس ایک دلیل ہے کہ بینس گائے کی ایک بڑی قسم ہے، ایک۔ نمبر 2، مسئلہ زکوٰۃ میں بینس کو گائے کے نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ جیسے گائے کے لیے زکوٰۃ مقرر ہیں، گائے سے جب زکوٰۃ نصاب تک پہنچ جائے اور زکوٰۃ نکالا جاتا ہے، تو جس طرح گائے کے نصاب ہیں اسی طرح بینس کی بھی ہے۔ نمبر 3، ایک حدیث پیش کی جاتی ہیں کہ بینس کی قربانی میں 7 حصے دار ہو سکتے ہیں، لیکن علمی اعتبار سے ان دلائل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جیسا کہ درج ذیل وضاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ بینس کو گائے کی قسم قرار دینا کئی ایک اعتبار سے
محل نظر ہیں، کیونکہ بھینس کے دودھ سے برآمد ہونے والا جو مکھن ہے سفید اور گائے کا مکھن پیلی رنگت میں ہوتا ہے۔ بھینس کے سینگ چوڑی دار اور خوبصورت ہوتے ہیں، جبکہ گائے کے سینگ کبھی چوڑی دار نہیں ہوتے۔ بھینس گندے پانی اور کچڑ میں بیٹھ جاتی ہیں، جبکہ گائے ایک صاف ستھرا جانور ہیں جو کچڑ یعنی گندگی میں نہیں بیٹھتا۔ سب سے نمایاں فرق اس کے بچے کی پیدائش کا ہے کہ گائے 9 ماہ بعد بچہ جنم دیتی ہیں، جبکہ بھینس 11ویں ماہ بچے کو جنم دیتی ہے۔ گائے کھیتی باڑی میں استعمال ہوتی ہیں، جبکہ بھینس اس کام کے لیے استعمال نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اس میں شک نہیں ہے کہ مسئلہ زکوٰۃ میں بھینس کا وہی حکم ہے جو گائے کا ہے، جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مسئلہ زکوٰۃ میں گائے اور بھینس کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ موطا امام مالک کتاب الزکوٰۃ، باب ما جاء فی صدقۃ الفطر بقر۔ لیکن امام مالک رحمہ اللہ نے قربانی کے باب میں گائے کے ساتھ بھینس کا ذکر نہیں ہے، انہوں نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا، صرف زکوٰۃ کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے۔ دراصل کچھ مسائل احتیاط کے اعتبار سے 2 پہلو رکھتے ہیں اور عمل احتیاط پر کرنا ہوتا ہے۔ بھینس کا معاملہ بھی اسی طرح ہے، اس کے 2 پہلو ہیں۔ مسئلہ زکوٰۃ میں زکوٰۃ دینے میں احتیاط ہیں، اور مسئلہ قربانی نہ دینے میں احتیاط ہیں، نہ دیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ اس کی قربانی کے متعلق علماء امت کا اتفاق نہیں ہے۔ جن حضرات نے بھینس کو گائے کی قسم قرار دیا ہے وہ زکوٰۃ کے اعتبار سے صحیح ہو سکتا ہے، بصورت دیگر یہ دونوں الگ الگ اجناس ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے وضاحت کر دی۔ اس سلسلہ میں مسند فردوس کے حوالے سے جو حدیث پیش کی جاتی ہیں کہ بھینس کی قربانی میں 7 حصے داروں کی شراکت جائز ہیں، اس کی سند کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، اور ہماری نزدیک جس حدیث کی کوئی سند نہ ہو وہ مجہول اور ناقابل اعتبار ہے۔ جب تک حدیث کے راویوں کی عدالت معلوم نہیں ہو اس سے بطور دلیل پیش نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال جن اہل علم کو مذکورہ بالا دلائل پر اطمینان ہے، اگر وہ بھینس کی قربانی کے قائل و فاعل ہیں تو یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ البتہ بھینس کے بجائے گائے کی قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، عمل اور تقریر سے ثابت ہیں، لہذا سنت کے مطابق اونٹ، گائے، دمبا اور بکری کو بطور قربانی ذبح کیا جائے اور بھینس کی قربانی سے گریز کیا جائے تو بہتر ہے۔ تو یہ بھینس کی قربانی کے حوالے سے جو باتیں تھی یہ کافی ہیں۔ اور مزید گفتگو تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ کریں گے۔